السلام علیکم۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب سلیمان کہتے ہیں ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کبھی ناجائز حسن کے پیچھے نہیں جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے اور حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے دل میں عشق پیدا ہو جائے، ناجائز محبت پیدا ہو جائے، ناجائز پیار پیدا ہو جائے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے اس کے نقصانات پہلے میں آپ کو گناؤں، آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سب سے پہلے جب کبھی کسی سے عشق ہوتا ہے، کسی سے محبت ہوتی ہے تو ہر چیز، ہر طرف سے انسان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ کاروبار کرنے والے کا دماغ کاروبار میں نہیں لگتا، پڑھنے والوں کا دماغ پڑھائی میں نہیں لگتا، کام کاج کرنے والوں کا دماغ کام کاج میں نہیں لگتا، بس ایک الجھن سی ہوتی رہتی ہے، بے چینی اور بے قراری ہوتی رہتی ہے۔ شیطان دماغ اسی میں چاہے وہ لٹکا دیتا ہے، شیطان جو ہے دماغ اسی میں الجھا دیتا ہے۔ نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا اچھا لگے، نہ نیند آئے، نہ ماں باپ اچھی لگے، نہ ماں باپ اچھے لگے، نہ اولاد اچھے لگے، کچھ اچھا نہیں لگتا، بس اسی کا خیال ہوتا ہے جس سے عشق ہوتا ہے۔ نیند بھی نہیں آ رہی ہے، کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے، تعلیم میں بھی دل نہیں لگ رہا ہے، توجہ کام پر بھی نہیں ہو رہی ہے، بس کب بھاگو اور جلدی سے جا کر کے ملاقاتیں کروں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور اے بی بی زہرا کی کنیزوں، اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب انسان پڑھائی پہ توجہ نہیں کرے گا تو وہ کامیاب ہونے کی بجائے ناکام ہوگا، وہ ناکامی کا منہ دیکھے گا۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج سے پہلے علمی صلاحیتوں کا جو معیار تھا مسلمانوں کا، آج وہ کتنا گھٹ گیا ہے۔ ڈگریاں تو پاس میں ہیں مگر صلاحیتیں پاس میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلم بچے کالج کی زینے پہ قدم رکھنے کے بعد اب کتابوں کو کم پڑھتے ہیں، چہروں کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ مسلم بچیوں کا حال یہ ہے، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے اللہ بچیوں کی توجہ بھی اس طرف ہوتی جا رہی ہے کہ کتابیں کم پڑھتی ہیں، فضول کام زیادہ کرتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ہندوستان کے اندر ایک کتاب میرے پاس موجود ہے، اوروں کے پاس بھی موجود ہوگی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باضابطہ طور پر مسلم لڑکی اور لڑکیوں کی توجہ کو تعلیم سے ہٹانے کے لیے کچھ لوگ کالج میں چھوڑے جاتے ہیں، تجارت سے ہٹانے کے لیے کچھ لوگوں کو منڈی میں چھوڑا جاتا ہے، اور وہ محبت کے بہانے تم تک آتے ہیں، پیار کی سوگات لے کر تم تک آتے ہیں، بڑے بڑے تحفے تمہیں دیتے ہیں، بڑے بڑے وعدے تم سے کرتے ہیں، بڑی بڑی باتیں تم سے کرتے ہیں۔ اب بھولا بھالا بیچارہ مسلمان لڑکا کسی لڑکی کے دام فریب میں، اب بتائیں اگر کوئی حسن کی ملکہ اس کو تحفہ بھی دے، اللہ اکبر، اس کے ساتھ وعدے بھی کرے، وفا کی قسمیں بھی کھائیں، زندگی گزارنے کے لیے جو ہے وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کے قسمیں بھی کھائیں، تو ایک نوجوان تو پگھل جائے گا۔ اور لڑکیوں کا یہی حال ہے، ہماری بچیاں تو اور زیادہ بھولی بھالی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی کوئی ہم مذہب بن کر آئے گا، کبھی کوئی غیر مذہب بن کر آئے گا، لیکن یاد رکھنا کسی بھی لباس میں آئے وہ تمہارا کبھی محسن نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی تمہارا جو ہے وفادار نہیں ہو سکتا۔ ان کو باضابطہ طور پر صہیونی طاقتوں کی طرف سے چھوڑا گیا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے، تاکہ تمہاری بیٹیاں کالج میں نمبر آگے نہ لا سکیں۔ اللہ بلکہ یہاں تک کہ یہ سازش ہے اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے کہ مسلم بیٹیوں کے پیٹ میں اللہ اکبر یہود و نصارہ کے بچے پرورش پائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کتنی بھیانک یہ سازش ہے، اس سازش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ اکبر، وہ وعدے کرتے ہیں، وہ تحفے دیتے ہیں، اور پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو کالجز میں آ کر، یہ محلوں میں آ کر، یا انٹرنیٹ پر بیٹھ کر، یا فیس بک پر بیٹھ کر جو تمہارے ساتھ چیٹنگ کر کے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں کیا اس کے گھر میں اس کی بہن نہیں ہے؟ کیا اس کے گھر میں اس کی ماں نہیں ہے؟ میری قوم کی بیٹیوں یہ بتاؤ، فیس بک پر رات کے 3 بجے جو یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں اور تیرے
لیے آسمان کے ستارے زمین میں بچھا سکتا ہوں، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مکار ہے، منافق ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اگر محبت ہوتی تو وہ کسی اجنبی عورت کو یہ نہ کہتا کہ تیری محبت میں آسمان کے تارے زمین پہ لا دوں گا، وہ اپنی ماں کے قدم پکڑ کر کہتا ماں تو نے جنم دیا، تو نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، میں تیرے لیے آسمان کے ستارے زمین پہ لا دوں گا۔ لیکن وہ ماں کو نہیں کہہ رہا ہے، وہ تجھے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب وہ دھوکے باز ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ مکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تجھ سے پیار نہیں، اس کا تو حال بس ایسا ہی ہے جیسے کوئی قصاب اور قصائی جب بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتا ہے تو ہرا چارہ دکھاتا ہے، بیچاری بکری سمجھتی ہے کتنا محسن ہے یہ میرا، کتنا محسن ہے یہ میرا، یہ مجھے ہرا چارہ ہاتھ میں لے کر کھلاتا ہے۔ وہ کسان تو نادان تھا جو زمین پہ چارہ کھلاتا تھا، وہ کبھی چرنے کے لیے کھیتوں میں بھیجتا تھا۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی اعزاز ہے کہ ہاتھوں میں چارہ ہے اور مجھے کھلایا جا رہا ہے، گردن جھکانی بھی نہیں پڑ رہی ہے۔ لیکن اس نادان بکری کو کیا پتا کہ جو ہاتھ سے چارہ کھاتی ہے، توجہ میری قوم کی بہنوں کی توجہ، میری قوم کی بیٹیوں کی توجہ، آپ سب کی توجہ، آپ بھی بہن اور بیٹی والے ہیں، میں بھی بہن بیٹی والا ہوں۔ اللہ کبھی ہمیں وہ دن نہ دکھائے، وہ منحوس دن نہ دکھائے کہ کسی بیٹی کی آبرو لوٹے، کسی بیٹی کی آبرو لوٹے، کسی کی بیٹی کسی کا ہاتھ پکڑ کر جائے۔ یہ ہماری مردوں کی ذمہ داری ہے۔ آگے وقت رہے گا تو میں کچھ باتیں ضرور عرض کروں گا، لیکن قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، میری قوم کی بھولی بھالی بیٹیوں، جو کسائی کے ہاتھ سے چارہ ہاتھ سے کھاتی ہے، اس کی زندگی چند منٹوں سے زیادہ نہیں رہ جاتی۔ ایسے ہی کوئی بائک پر گھومنے کے چکر میں، تحفے تحائف کے چکر میں اور اللہ اکبر وعدے ارادوں کے چکر میں، شادی بیاہ کے چکر میں اگر کوئی بیٹی کسی غیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، کسی اجنبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، کسی مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہے، پھر اس کی آبرو کی زندگی زیادہ نہیں رہ جاتی۔ مردوں کا حال تو یہ ہے، وہ بھوروں سے زیادہ بھی بے وفا واقع ہوئے ہیں۔ بھورا جیسے کسی پھول کا رس چوس کر کے، تتلی جیسے کسی پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرتے، اسی طریقے سے آج کے مرد جو ہے بڑے بڑے وعدے کر کے جب سب لوٹ چکتے ہیں تو کبھی رخ بھی ادھر کا نہیں کرتے۔ میری قوم کی بیٹیوں، اس قدر نادان نہ بنو، اس قدر احسان فراموش نہ بنو۔ تمہاری ماں نے تمہیں کتنے نازوں سے پالا، تمہارے باپ نے تمہیں کتنے نازوں سے پالا۔ میں اپنے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں، لڑکیوں کی محبت میں رات کے 2-2 بجے تک فون پر 2-2 4-4 گھنٹے گفتگو کرنے والوں، فحش گفتگو کرنے والوں، سوچو اپنے ماں باپ کے احسانات کو یاد کرو۔ جب تم چھوٹے تھے، ماں نے تمہارے پیشاب پر خود سو کر، گیلے بستر پہ خود سو کر تمہیں سوکھے پہ سلایا۔ ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال تک کے دودھ پلایا۔ جب تم رات کے 2-2 3-3 گھنٹے اپنی معشوقہ سے یا اپنے معشوق سے بات کرتے ہو، ماں انتظار کرتی ہے میرا بیٹا آ کے خیریت تو پوچھے گا یا میری بیٹی آ کے خیریت تو پوچھے گی۔ لیکن اللہ اکبر، وہاں عشق کے اظہار میں الفاظ ختم نہیں ہوتے اور یہاں ماں باپ کے ساتھ اظہار عشق نہیں ہوتا۔ میں یہ ذات ذمہ داری سے کہہ دینا چاہتا ہوں، عشق والی شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ اگر ہزاروں میں کامیاب ہو گئی تو آپ اس کی مثال مجھے پیش نہ کریں، لیکن یاد رکھنا 999 شادیاں جو ہے ناکام ہی ہوتی ہے، کبھی اس میں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے کہ جس نماز میں ماں باپ خوش نہ ہو وہ نماز کا ثواب نہیں ملتا، تو جس شادی میں ماں باپ خوش نہ ہو اس شادی کی برکتیں کیسے مل سکتی ہے، اس شادی کی خوشیاں کیسے مل سکتی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ناراض کر کے کبھی تم شادی نہ کرنا۔ ہاں، یہ اسلام میں ضرور ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے۔ لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے کہے کہ یہ مجھے پسند نہیں، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے ہر بیٹی کو کہ وہ کہے اپنے باپ سے، ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتی، بھابیوں کے ذریعے کہے، بہنوں کے ذریعے کہے، کسی کے ذریعے کہے، لیکن کہے۔ ہمارے یہ نہیں کہ اٹھا کر کسی کے بھی ساتھ آپ رشتہ باندھ دیں، نہیں، بیٹی سے پوچھا جائے گا
بیٹے سے بھی پوچھا جائے گا، لیکن یہ بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ بیٹی خود ڈھونڈ لے، بیٹا خود ڈھونڈ لے. نہیں، ہم خود نہیں ڈھونڈ سکتے، ڈھونڈنا ماں باپ کو ہے. اب یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ جب رکھنا ہمیں ہے، دھیان سے سننا، بہت اسمارٹ مت بنو، اوور اسمارٹ مت بنو، دین کے پابند بنو، شریعت کے پابند بنو. پسند آپ کی، ناپسند آپ کی، آپ کی پسند اور ناپسند سے ہی شادی ہوگی. بیٹی کی پسند کے بغیر باپ کو حق نہیں. بیٹی اگر بالغ ہو گئی، باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کہیں بھی اٹھا کے دے دے. نہیں، بیٹی جب تک راضی نہ ہو. اسی لیے تو بارات آ کر بیٹھ جاتی ہے، سب لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جا کر کے قاضی دلہن سے پوچھتا ہے فلاں کے ساتھ نکاح پڑھا رہا ہوں، منظور ہے. جب تک وہ بیٹی ہاں نہیں کہے گی، اس وقت تک کہ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. یہی تو ہمارے یہاں قانون ہے، یہی قانون ہے ہمارے یہاں. لیکن آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں، خود ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. آپ کو چاہیے نا آپ ماں باپ سے ڈھونڈوائیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے. ایک بات آپ سے کہوں، ہمارے یہاں بیٹی کی بڑی عزت ہے. ہمارے یہاں بیٹی کی حیثیت بکریوں کی طرح نہیں ہے، بھیڑوں کی طرح نہیں ہے کہ نفس کی پیاس بجھانے کے لیے وہ خود ہی ڈھونڈتی پھرے. ہمارے یہاں یہ شان ہے کہ نکاح کے لیے باپ ڈھونڈتا ہے بیٹی کے لیے رشتہ، ماں ڈھونڈتی ہے بیٹی کے لیے رشتہ، دادی ڈھونڈتی ہے پوتی کے لیے رشتہ، دادا ڈھونڈتا ہے پوتی کے لیے رشتہ، ماموں ڈھونڈتا ہے بھانجی کے لیے رشتہ. اب آپ کہیں گے ایک رشتہ اتنے لوگ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، توجہ کریں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کام مشورے سے ہوتا ہے، مشورے سے کام کرنے والا ذلیل نہیں ہوتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے گھڑی خریدنے جاتے ہو، 4 دوستوں کو ساتھ لے جاتے ہو. میری قوم کی بیٹیاں جو ہے وہ میچنگ دوپٹہ خریدنے جاتی ہے تو 4 سہیلیوں کو ساتھ لے کر جاتی ہے اور پوچھتی ہے بتا کیسا لگ رہا ہے. جب تک کہ 4 سہیلیاں تصدیق نہ کرے دوپٹہ خریدتی نہیں. میرے قوم کے جوان گھڑی اور جوتا نہیں خریدتے جب تک کہ 4 دوست سے مشورہ نہ ہو جائے. کتنے نادان ہو تم جو دوپٹہ دن بھر پہن کر کے شام کو اتار دینا ہے، اس کو خریدنے سے پہلے اتنا سوچ کر اور اتنے مشورے کر کے فیصلے کرتے ہو، اور جس شوہر کے ساتھ زندگی بھر رہنا ہے. دوپٹہ ایک دن اوڑھنا ہے صبح سے شام، اس کے لیے اتنے مشورے، اس کے لیے اتنی سوچ، اس کے لیے اتنی فکر. اور جس کو زندگی بھر کا ساتھی بنانا ہے، انٹرنیٹ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں، واٹس ایپ پر اس کے ڈائلاگ سے متاثر ہو جاتے ہیں، اس کے سفید چمڑی سے متاثر ہو جاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا سفید چمڑی سب کچھ ہے؟ میں نے بہت خوبصورت لڑکوں کو دیکھا، 2 بچوں کے بعد ان کی شکل بدل گئی. بہت سی خواتین کو ہم جانتے ہیں بڑے حسن کی ملکہ تھی، شادی کے بعد ایسی بیمار ہوئی کہ چہرہ دیکھنے کے قابل نہ رہا. اور بہت بڑا تجربہ ہے لوگوں کو، سفید چمڑی پر زندگی کے فیصلے نہ کرو. اس کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو، جوتے سلنے والا تو نہیں ہے، پاکٹ مار تو نہیں ہے، چور تو نہیں ہے، اچکا تو نہیں ہے. اور آپ لڑکی کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھو، کہیں اس کے گھر کے لوگ بدکار تو نہیں ہے، محلے سے برادری سے نکالے ہوئے تو نہیں ہے. صرف سفید چمڑی کو کیا چاٹو گے؟ زندگی بھر پڑی ہوئی ہے. ہمارے یہاں اسلام میں ایک چیز نہیں بلکہ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہے، اور 4 چیزوں میں بھی سب سے اولیت مذہب کو دی جاتی ہے، مذہبی شرافت کو دی جاتی ہے. ہم امیر و غریب نہیں دیکھتے، ہم کالا گورا نہیں دیکھتے، اللہ اکبر، اور ہم حسب و نسب بھی زیادہ نہیں دیکھتے. ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ رسول کا کتنا وفادار ہے اور اللہ رسول کی کتنی وفادار ہے. اگر وفا دیکھ لیتے ہیں تو پھر ہم کچھ اور نہیں دیکھتے، اس لیے کہ جو خدا و رسول کا وفادار ہوگا وہ اپنی بیوی کا بھی وفادار ہوگا، اور جو خدا و رسول کی وفادار ہوگی وہ اپنے شوہر کی بھی وفادار ہوگی. آپ گوری چمڑی دیکھ کر کے ہاتھ دے بیٹھی، یا آپ ہاتھ دے بیٹھے، بعد میں پتا چلا کہ اوروں سے بھی تعلق ہے جناب کا، کیا کرو گی؟ ایسا ہوا روتے ہوئے آتے ہیں، ایسا ہو گیا 2 بچے ہو گئے چھوڑ کے بھاگ گیا.
4 بچے ہو کے چھوڑ کے بھاگ گیا، پھر کہاں جاؤ گے؟ یہ شیطانی فریب ہے، یہ افیئر کے لو میرج کے معاملات ختم کرو، شرافت سے نکلو، ڈھونڈو، اور تم نہیں بڑوں کو ڈھونڈنے دو۔ کیوں؟ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ 20 سال، 22 سال، 25 سال، اور آپ کے ابا کی عمر 40 سال ہے۔ آپ کے تجربات 20 سال کے، ابا کے تجربات 40 سال کے، امی کے تجربات 40 سال کے۔ اب سنو، ماں باپ کیوں ڈھونڈے؟ اس لیے کہ ماں نے آپ کے باپ کے حوالے سے جو ظلم اٹھایا ہے، توجہ کرنا، گھر والے رشتہ کیوں ڈھونڈے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے تلخ تجربات آپ کی امی کو ہے کہ آپ کے ابا مسٹیک کہاں کرتے ہیں۔ انسان گناہوں سے پاک تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے نا۔ ہر گھر میں مٹی کے چولہے، جھگڑے فساد ہوتے رہتے ہیں۔ جو یہ کہے کہ میرے گھر میں میاں بیوی کا جھگڑا نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہے۔ اگر کوئی ادیب بھی بولے، کوئی خطیب بھی بولے، کوئی پیر بھی بولے تو میں نہیں مانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری اور آپ سب کی امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، ہم حضور سے لڑا کرتے تھے اور حضور ہمیں منا لیا کرتے تھے۔ اور جب حضور کی بیویاں حضور سے لڑ سکتی ہے تو کون کس کی بیوی ہے اتنی شریف؟ جو امہت المومنین سے زیادہ معاذ اللہ کس کے پاس شرافت ہو سکتی ہے؟ جن کے بستروں پہ قرآن آتا ہے، ان سے زیادہ شرافت کسی کے پاس نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ ہماری امہت المومنین کی شان یہ ہے۔ تو گھر میں جھگڑا ہے، کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی کہہ دوں کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں جو لذت ہے، ہاں، وہ جامون کے سرکے میں بھی نہیں ملے گی۔ جو لڑتے انہیں پتا ہے، اس لیے کہ لڑنے کے بعد ملنے کی جو لذتیں ہیں اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہاں پر میری زبان حیا اس پہ خاموش ہے، لیکن آپ کو اپنے گھر کا تصور ضرور آ گیا ہوگا کہ لڑائی کے بعد وہ ملنے کا جو انداز ہے۔ بلکہ آپ کو ایک شعر پڑھ کے بہت زیادہ لمبی تقریر کو 2 مصروں میں سمیٹ دوں۔ روٹھنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ روٹھنے اور بھی 2 مصرے ہیں کہ راز کھلتے گئے چھپانے میں۔ آگے کیا ہے؟ راز کھلتے گئے چھپانے میں۔ اور ایک مصرع اور ہے جس کو میں بھول رہا ہوں، جس کو تن کے سمجھ کے پھونک دیے، جس کو تن کے سمجھ کے پھونک دیے، وہی منزل تھی آشیانے میں۔ اس طریقے سے کچھ ہے، اور پھر کہا ہے کہ روٹھنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہیں منانے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹھنے والے کو روٹھنے میں مزہ آتا ہے اور منانے والوں کو منانے میں مزہ آتا ہے۔ یہ ایک الگ سی بات ہے، لیکن بات اتنی ہے کہ آپ کی امی جان کو جو تلخ تجربات آپ کے حوالے، آپ کے ابا کے حوالے سے ہوئے ہیں، اب وہ جب داماد ڈھونڈنے نکلتی ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جن پرخار وادیوں سے میں گزر کر کے بڑھاپے کی منزل میں پہنچی ہوں، میری بیٹی ان پرخار وادیوں سے نہ گزرے۔ اور آپ کے ابا جی کو یہ تجربہ ہے کہ جن معاملات میں نے دھکے کھائے ہیں، اب میرا بیٹا وہ دھکے نہ کھائے۔ تو میاں بیوی کے دونوں کے تلخ تجربات ملتے ہیں، تب کہیں جا کر کے گھر میں بہو آتی ہے۔ اور جہاں تجربات کی، توجہ کریں جملہ آپ غور کریں، جہاں تجربات کی شاہراہوں سے گزر کر بہو آتی ہے، پھر وہ نچانے کے لیے نہیں آتی ہے بلکہ وفا کرنے کے لیے آتی ہے۔ تجربات کی شاہراہوں سے جب کوئی داماد آتا ہے تو پھر اللہ اکبر، وہ تباہی کا دہانہ بن کر کے نہیں آتا بلکہ وہ وفا کا مجسمہ بن کر کے آتا ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ پر اس فیصلے کو چھوڑو، لیکن یہ بھی نہیں کہتا، اس کو کوئی غلط رنگ نہ دے کہ بیٹی کی مرضی کے بغیر یا بیٹے کی مرضی کے بغیر جو چاہو کر دو، نہیں، ان کی مرضی شامل حال ہوگی۔ لیکن ڈھونڈنا ہم نے نہیں ہے بلکہ ڈھونڈنا گھر والوں نے ہے، تجربات کی روشنی میں۔